بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ارکان اسلام کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام جو ہے انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو بیسک اسلامی عبادات جو ہیں ان کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، بنیادی رکن ہے اسلام کا اور اس اولین عبادت ہے۔ وہ نماز بھی اجتماعیت کو ترجیح دیتی ہے اور پنجگانہ نماز ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر یہی نماز ہم اجتماع کی صورت میں باجماعت ادا کرتے ہیں تو ایک نہیں ہمیں بلکہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے تو انفرادی عبادت، مگر ایک وقت میں روزہ رکھنا اور ایک وقت میں روزہ افطار کرنا، انفرادی رہ کر بھی اس کو اجتماعی بنا دیا گیا، اور تمام مسلمان ایک خاص مہینے میں خاص وقت میں مقررہ وقت میں روزہ رکھتے اور افطار کرتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی ایک خاص عبادت ہے، خاص وقت میں اجتماعی طور پر تمام مسلمانان عالم شرق سے غرب تک کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور تمام ارکان اکٹھے ادا کر کے حج کو تکمیل تک لے کر جاتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ یہ بھی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی اس لیے ہے کہ اس کا تعلق بھی رمضان المبارک کے ساتھ ہے، اور اجتماعی طور پر بیٹرمنٹ آف دی مین کائنڈ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور رفاع عامہ کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام اجتماعیت کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ نماز کے ذریعے ہم سوسائٹی کے ساتھ کو ریلیٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ بندے پر اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد بندے پر بندوں کے حقوق ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے اور اپنے فضل کے ساتھ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اس میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے اس پر معافی ہو سکتی ہے۔ مگر جو حقوق العباد بندوں پر حقوق ہیں، اللہ رب العزت وہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندے کی غلطی کو معاف نہیں کر دیتا، اور حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ بندے کو معاف نہیں کر دیتا۔ تو ہماری عبادات جو ہیں جو اجتماعیت کا درس دیتی ہیں وہ اس لیے ہیں بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، نماز کے ذریعے تعلق قائم ہو جائے، روزہ کے ذریعے تعلق قائم ہو جائے، زکوٰۃ کے ذریعے تعلق قائم ہو جائے، اور حج بیت اللہ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ہم جو ہے وہ دین کے پیروکار ہیں جو 4 دہانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور کس آفاقی دین کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ چلے۔ جب ہمیں ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ چلے گا تو ہم ایک دوسرے کی غم پرسی کر سکیں گے، اشک شوئی کر سکیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کی اشک شوئی کریں گے تو ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی، اور جب اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی تو تمام مسلمان جو ہیں وہ بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔